بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب من سمع شیئا فراجع حتی یعرفہ، یعنی جو شخص کوئی بات سنے اور پھر اس کو دوبارہ اس لیے پوچھے کہ وہ اسے اچھی طرح معلوم کر لے۔ حدیث نمبر 103۔ ابو ملیکہ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جس بات کو نہ جانتی ہوتیں، جب بھی اسے وہ سنتیں تو ضرور ہی اس کے متعلق دوبارہ پوچھتیں، یہاں تک کہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ لیتیں، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب کیا گیا اسے سزا دی گئی۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں اس پر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، الانشقاق 9، یعنی عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ کہتی تھیں آپ نے فرمایا یہ تو صرف پیش کرنا ہے، حساب میں جس کی نکتہ چینی اور چھان بین ہوئی وہ ہلاک ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ تحصیل علم کے ضمن میں 28واں ادب یہ سکھلایا کہ معلم کا ہی یہ فرض نہیں کہ وہ تعلیم دیتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ سننے والا سمجھتا ہے یا نہیں، بلکہ خود سننے والے کا بھی یہ فرض ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ پوچھ کر سمجھ لے اور بجاز سوال کرنے سے نہ جھجکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی ایک آیت کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر سوال اٹھایا۔ آپ نے اس آیت کا مفہوم واضح کیا، انما ذالک العرض، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ انسان کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور من حوسبہ اس زیبا سے آپ کی یہ مراد تھی کہ جس کے اعمال کی چھان بین ہوئی اور اس پر نکتہ چینی کی گئی اس سے مواخذہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کرنے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کے نزدیک بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو بظاہر قرآن مجید کے مخالف معلوم ہوتی اس کے متعلق سوال کرنا خلاف ادب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ قرآن مجید کو اصل سمجھتے تھے اور حدیث کو اس کے تابع، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے ہمیں یہ ادب سکھلایا گیا ہے کہ حدیث کے معنی کرنے میں ہم قرآن مجید کو مقدم رکھیں، اور یہی اصل امام بخاری نے ملحوظ رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔